اور اس سے آگے یہ کہ قرآن نے غور و تدبر کا حکم ہر شخص کو دیا ہے جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے. غور و تدبر نہ تو کسی خاص زمانے تک محدود تھا، نہ کسی شخصیت یا گروہ تک محدود. قیامت تک قرآن میں زندہ و پائندہ رہنا ہے. قیامت تک انسان کے علم میں ترقی کرنی ہے. ہر دور کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود غور و فکر کرے اپنے دور کے علوم کی روشنی میں، ان دو شرطوں کے ماتحت محاورہ عرب اور تصریف آیات. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس انداز سے اگر یہ سمجھا جائے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ میں نے قرآن سمجھا ہے. جو کچھ سمجھا ہے تم نے وہ قرآن نہیں سمجھا. کہہ سکتے ہو کہ فلاں نے قرآن جو سمجھا تھا وہ چیز میں نے پڑھ لی ہے، تم نے قرآن نہیں سمجھا ہے. تو قرآن کو یوں سمجھنا چاہیے. یہ تھی میاں صاحب فکر اقبال سے مجھے جو رہنمائی ملی، اور اس میں آپ دیکھیے کہ مجھے یہ سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑا. وہ اتنا ہی نہیں ہوا کہ فکری طور پہ کوئی تبدیلی ہوئی، بلکہ بات یہ تھی کہ اگر مجھے واقعی قرآن سمجھنا ہے تو یہ تو پھر ایک بالکل نئی پٹڑی تھی جس کے اوپر ایک اس ریل نے پڑنا تھا. یہ چیز تھی جو اس دور میں آئی. آپ سوچئے کہ ابھی میری عمر کیا تھی، اور اس کے ساتھ یہ کتنی بڑی چیز ذمہ دارانہ تھی، کتنا بڑا یہ وہ سنگ تراشی تھی، خارا شگافی تھی جس میں سے جوئے شیر کا لانا تھا. بہرحال یہ چیز لے کے اقبال کے محفلہ سے میں باہر آیا اور نکلا جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. کوئی ادارہ، کوئی جماعت، کوئی ریسرچ اسکالر، کوئی میرے ساتھ رفیق کچھ تھے ہی نہیں. یہ سب کچھ میں نے تنہا کیا ہے، اور ٹھیک ہے کہ 3 سال ملازمت بھی ساتھ کی ہے. اب یہ بات کہ میں نے کیسے کر دی ہے، اس کیسے کا جواب جو ہے اس میں میں ہی وقت حیرت میں گم نہیں ہو جاتا. جو بھی کوئی سنتا ہے اس کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور بڑا ایک دلچسپ بات ہے، اس سے یہ بات صاف ہو جائے گی. ایک دفعہ ایک عراقی عالم وہ آئے اور ان کے ساتھ یہاں محکمہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے کوئی آفیسر بھی تھے، وہ ان کو ساتھ لائے تھے. اور انہوں نے آ کے یہ مجھ سے کہا کہ وہاں ہم نے ایک جماعت تیار کی ہے جو قرآن کریم کا لغت مرتب کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کے لغت مرتب ہوئے ہیں میں جا کے پرسنلی ان لوگوں سے ملوں، ان سے پوچھوں کہ جماعت کتنی تھی، افراد کتنے تھے، اسکالر کتنے تھے، کتنا وقت لگا، کتنا پیسہ خرچ ہوا، یہ سارا کچھ. تو اس سلسلے میں تمہارا لغات جو ہے
اس کی بڑی اہمیت ہے، تو میں یہ انفارمیشن دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے ان سے جب یہ کہا کہ صاحب اس میں نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی ریسرچ اسکالر تھے، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کہیں سے کوئی مدد تھی، یہ سارا کچھ میں نے تنہا ہی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ 12 یہ کتابیں تو تھیں، تو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ ہے 2-3 درجن کتابیں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ یہ بھی میں نے لکھی۔ تو یہ صورت تھی۔ میں ان کے لیے کچھ چائے وائے کا کہنے کے لیے اندر گیا، میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے یوں جا رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور کچھ رنج بھی ہوا کہ یہ شخص میں جاتے وقت اتنا نہیں ہے ٹکٹ برتا کہ کچھ رخصت کے لیے کچھ چائے تو گزارا ہے صاحب۔ تو میں بھی غصے میں بیٹھ گیا، میں نے پوچھا ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو دوسرے آفیسر تھے وہ جاننے والے تھے میرے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات اس دن ہوئی تھی؟ کہنے لگے تم جو اندر گئے ہو نا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شخص غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، ساتھ نہیں بول رہا ہے، اس لیے اس سے پوچھ نہیں بیکار ہے، یہ کچھ تنہا کر سکتا کوئی آدمی؟ تو میں ہی نہیں، وہ تو کوئی بھی جس کے سامنے یہ بات آئے وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں، لیکن میری زندگی اب تو بہرحال آپ کے سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اور ہے نہیں۔ یہ بات کہ یہ کیسے کر لیا، میں کیا عرض کروں، وہ ٹھیک کہا ہے آپ نے، 30 سال میں نے ملازمت بھی کی، شروع اسلام نکل رہا ہے باقاعدہ سن 38 سے، اور پھر یہاں آنے کے بعد درس باقاعدہ ہو رہے ہیں، 30 سال سے آپ کے سامنے ہیں، نظمیں اتنی بنی ہوئی ہیں، ادارہ ہے ہمارے ہاں کا، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، خط و خطابت بھی ہے، استفسارات بھی ہے، ملاقاتی بھی ہیں، گھر گھر بھی ہے، یہ سب کچھ۔ اور یہ صحت میری کہ وہ دوائیوں ساری میز میری دوائیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات میں خود بھی نہیں بتا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ یہی چیز جو غالب کہہ گیا ہے کہ بے دست و پا نیم کہ ہنوز از غفور عشق سوداس در کرم کے بخانہ برابر است۔ مقصد کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر لگن اور عشق ہو جائے، انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا جی کہ اس کے اندر کتنی توانائیاں ہیں مثمر، اور وہ نکلتی چلی آ رہی ہیں، نکلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ تو کچھ ایٹامک انرجی اس کے اندر ہوتی ہے۔